بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بظاہر کسی وجہ کے بغیر ہی ناک سے اچانک خون بہنے لگتا ہے اور یہ زیادہ تر 6 سے 10 برس کی عمر کے بچوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح 50 سے 80 سال تک کے لوگوں کو بھی نکسیر پھوٹنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ نکسیر کیوں پھوٹتی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شدید گرمیوں میں چھوٹے بچوں میں اگر ناک سے خون بہتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے شدید گرمی کی وجہ سے بچوں کی نکسیر پھوٹ سکتی ہے۔ اسی طرح بڑوں میں دواؤں کے غلط استعمال سے بھی بعض اوقات نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ ناک کے اندر زخم ہو جانا بھی نکسیر کی ہی ایک وجہ ہے۔ بعض اوقات انگلی یا ناخن لگنے سے زخم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سردی سے اندر سے ناک خشک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موسم میں تبدیلی سے بھی ناک کے اندرونی حصے پر اثر پڑتا ہے۔ گرمی میں خون کی رگیں پھول جاتی ہیں جو نکسیر پھوٹنے کی وجہ بنتی ہیں۔ ناک کے داخلی جھلی میں زخم ہونے سے بھی نکسیر ہو سکتی ہے۔ الرجی سے بھی ناک کے جو اندرونی حصے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناک میں سوزش ہونے سے بھی ناک متاثر ہوتی ہے جس سے جو نکسیر ہے وہ پھوٹ سکتی ہے۔ زیادہ تر چھوٹی عمر کے بچے ان کی نکسیر زیادہ پھوٹتی ہے۔ یہ ویسے تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ بچوں کی نکسیر پھوٹنے کے ٹائم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکسیر پھوٹنا یا ناک سے خون بہنے کا مطلب گرمی یا بلڈ پریشر ہے، جبکہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ بچوں کے ناک کے اندر خون لے جانے والی نسوں کا کمزور پڑ جانا ہے۔ اس عارضے میں مبتلا بچوں کی ناک کی نسیں پھول جاتی ہیں اور ذرا سی ٹھیس سے خون بہنے لگتا ہے۔ تاہم یہ کم خطرناک ہو سکتا ہے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ناک سے بہتا خون دیکھ کر بچے کے گھر والے بڑے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس میں پریشان ہرگز نہ ہو۔ اس سے آپ فوراً یہ کریں کہ بچے کو سیدھا لٹا کر اس کے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں، اس سے خون رک جاتا ہے، اور اگر پھر بھی خون نہ رکے تو ناک پر برف کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگا کر رکھیں۔ اس وقت بجائے گھبرانے کے آپ خود بچے کو تسلی دیں، یا مریض ہے کوئی بڑا ہے اس کو تسلی دیں، کیونکہ زیادہ خون بہنے سے اچھی صحت کے مالک کا بھی بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ خون رکنے کے بعد بچے کو یا مریض کو کوئی ٹھنڈا شربت پلائیں، آئس کریم کھلا دیں۔ بچے ہیں تو جو زیادہ گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ مرض عام ہے۔ اگر بار بار نکسیر پھوٹے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتے ہیں۔ ملتانی مٹی، آپ نے کچی ملتانی مٹی لینی ہے 12 گرام، اور برادہ سندل یعنی سندل کا برادہ آپ نے 3 گرام لینا ہے۔ ثابت دھنیا آپ نے خشک لینا ہے 3 گرام، اور کافور آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیسنا ہے اور عرق گلاب میں ملا کر ایک پیسٹ بنا کر آپ کسی ڈبے میں بھر کر اس کو فریج میں محفوظ کر لیں۔ تو جب بھی آپ دیکھیں نکسیر پھوٹی ہے تو آپ اس کو، جو بچے کا دماغ ہے یا بڑا ہے کوئی، تو اس جگہ پر آپ اس کے بالوں کو ہٹا کر ایک لیپ سا کر دیں۔ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح آپ اس کو لگا کے لیپ بنا کر چھوڑ دیں، اور کوئی کپڑا ہے تو کپڑے کو آپ اوپر سے ڈھک، اس طرح جو ٹھنڈک اندر جائے گی تو تھوڑا تھوڑا پانی کا گیلا ہاتھ لگاتے رہیں اس کپڑے پر تاکہ اندر ٹھنڈک جاتی رہے۔ 15-20 منٹ بعد آپ اس کو ہٹا دیں۔ جب آپ اس طرح اکثر کرتے رہیں گے تو پھر اس سے نکسیر نہیں پھوٹے گی، یا اگر پھوٹ گئی ہے اس وقت تو پہلے آپ نے ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے بچے کے ناک کے آس پاس۔ اگر نہ رکے تو برف کی ٹھنڈے پانی والے ٹکڑے کی کپڑے پر ٹھنڈے برف کے پانی سے ٹھنڈی ناک کے آس پاس ٹھکور کریں۔ جب رک جائے تو یہ جو پیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے لگائیں۔ اس طرح سے جو بچے کی بار بار گرمیوں میں یا بڑے کی نکسیر پھوٹتی ہے وہ نہیں پھوٹے گی۔ ایک حل ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ایک حل ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے، ساتھ ہی کچھ احتیاط بھی بتائیں گے تاکہ دوبارہ نکسیر نہ پھوٹنے پائے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس کو شیئر کیجئے، چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ جس طرح یہ پیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اسے بنا کر فریج میں محفوظ کر لیں، اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جو آپ نے بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ روز اس کا استعمال کریں اور جیسے ہی نکسیر پھوٹے اس وقت بھی کریں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کو یہ جل ختم کرنے میں، اس سے نجات حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ نے پیاز کا عرق نکالنا ہے۔ یہ عرق آپ نے کسی جوسر میں نکالنا ہے، جیسے پھلوں کا جوس نکالا جاتا ہے۔ پانی ملا کر گرائنڈر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عرق نہیں رہتا، اس میں پانی شامل ہو جاتا ہے۔ جوسر میں آپ نے پیاز کا 3 سے 4 پیاز کا آپ نے عرق
پیور عرق نکال کے محفوظ کر کے کسی شیشی میں رکھ لیں اور نکسیر کے جو مریض ہے اس کی ناک میں 1 یا 2 قطرے ٹپکائیں. اس سے روزانہ آپ ٹپکاتے رہیں گے تو نکسیر سے ہمیشہ کے لیے نجات ملتی رہے گی. ایک تو یہ ہو گیا، یہ آپ کو مستقل کرنا ہے. اس کے بعد چھوٹا سا کپڑا کدو کے رس میں، جس طرح پیاز کا عرق آپ نے نکالا تھا اسی طرح آپ نے کدو کا عرق بھی نکالنا ہے. اسے آپ نے بھگو کر نکسیر کے مریض کے ماتھے پہ رکھنا ہے. اگر نکسیر بہ رہی ہوگی تو بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ دھنیے کی تازہ پتیوں کا عرق نکال کر اس میں تھوڑا سا کافور باریک پیس کر شامل کریں اور اس کو بھی پیشانی یا دماغ کی جگہ پر لگائیں. اس سے بھی نکسیر بند ہو جائے گی. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، عرق، سب کا رس نکالنے کی سبزیوں کا، یہ سب ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ ٹھنڈی چیزیں جب دماغ پر لگیں گی تو نکسیر آئندہ نہیں پھوٹے گی اور مستقل کرتے رہیں گے تو اس سے نجات مل جائے گی. نکسیر کا پھوٹ جانا کوئی خطرناک مرض نہیں ہے، بلکہ یہ گرم علاقوں میں بہت زیادہ عام ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقے میں کم ہوتا ہے. گرمیاں آنے سے بچوں کو زیادہ تر نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. جب موسم سرد ہوتا ہے تو کم ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ اچھل کود والے کھیل کرتے ہیں، اونچی جگہوں سے چھلانگ لگاتے ہیں تو بھی نکسیر پھوٹ جاتی ہے. اس لیے جن بچوں کی اکثر نکسیر پھوٹتی رہتی ہے، والدین کو چاہیے کہ انہیں احتیاط کا کہیں کہ بچے بہت زیادہ اچھل کود نہ کریں، احتیاط کے ساتھ کھیلیں، بہت زیادہ اونچی جگہوں سے چھلانگیں نہ لگائیں. پانی میں بھی اگر گہرے پانی میں بڑے اگر جاتے ہیں تو اس سے بھی نکسیر پھوٹ جاتی ہے. دراصل ناک کے اندر خون لے جانے والی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے. وہ بچے جو ناک میں بار بار انگلی ڈالتے ہیں یا پھر نزلے زکام کی وجہ سے انہیں ناک میں خارش رہتی ہے، وہ بار بار ناک کو کھجاتے ہیں، ناک کو باہر سے زور سے رگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر رگڑ پیدا ہوتی ہے. رگڑ کی وجہ سے نسیں کمزور پڑتی ہیں یا سوجن آتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے. بہت سے بچے یا پھر بڑے سانس کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. انہیں سانس کی تکلیف رہتی ہے نزلے زکام کی وجہ سے. سانس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ناک میں بار بار اسپرے کرنا ہوتا ہے یا دوا ڈالنی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی ناک میں سوزش یا پھر جلن ہوتی ہے، جس کو رگڑنے سے کیا ہوتا ہے، ناک کی سوزش کی وجہ سے یا ناک رگڑنے کی وجہ سے ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے اور نکسیر پھوٹ جاتی ہے. بڑی عمر کے افراد کی نکسیر پھوٹنے کی وجہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بار بار نکسیر کا پھوٹ جانا اس لحاظ سے اچھی بات نہیں کہ اس سے صحت خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ نکسیر پھوٹتی ہے، ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ناک میں ورم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لوگ اور وہ بچے جن کی نکسیر پھوٹتی رہتی ہے موسم گرما میں، جب گرم موسم آئے تو بہت زیادہ احتیاط کریں. ایسے کھانے بالکل نہ کھائیں جو گرم ہوتے ہیں. گرم کھانوں کے استعمال سے بچیں، ٹھنڈی اشیاء کھائیں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں. تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.